ladies and gentlemen, this is Saila from Kashmir Classic. I'm highly obliged to be with a person who has been messiah to the masses, ADC Srinagar, Mr. Hanif Balki. Welcome, sir. تھینک یو. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبسٹنس ابیوز، جسے ہم ڈرگ ایڈکشن کے نام سے بھی جانتے ہیں. سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈرگس کے بارے میں ابھی کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی اگر اوور آل پکچر دیکھیں، میں فی الحال ڈسٹرکٹ سری نگر کی بات کروں گا تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. جو ہم اسٹیٹسٹکس دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور جو ہم دن میں انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات قابو سے باہر ہیں. سر، کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈرگس کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں؟ شاید جو ماں باپ کا اس میں پہلا رول بنتا ہے، شاید ماں باپ بزی ہو گئے اب سوسائٹی کے معاملات میں یا اپنے معاملات میں، وہ بچوں کو پورا دھیان نہیں دے پاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جہاں ایک طرف ایسے بچے بھی آئیں گے جو ماں باپ کا نام بدنام کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ بچے بھی ہیں جو بہت محنت کر کے اپنا پڑھائی کا کام ٹھیک سے کرتے ہیں یا باقی معاملات ہیں، نوکری کرتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے جہاں پہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. جیسا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں، پاپی ہو یا ہیروئن ہو یا باقی سارے سبسٹنس ابیوز ہماری ابھی کشمیری سوسائٹی میں چل رہے ہیں، اور بہت ساری پالیسیز کا بھی آنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو سر، آپ اس چیز پہ ہمیں روشنی ڈالیے کہ کون کون سی پالیسیز جو ہے جو گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ لگا دی ہیں اس کے لیے. پالیسی سسٹمز جو ڈرگ کے بارے میں آج کا ہی نہیں ہے، پہلے سے ہی بہت سارے ڈپارٹمنٹ، چاہے ہیلتھ ہو یا پولیس ہو یا باقی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ ہو، اس پہ پہلے سے ہی کام چل رہا ہے اور پوری کنٹری میں بھی چل رہا ہے، پورے ورلڈ میں بھی چل رہا ہے. لیکن اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، تو پہلے شروعات تو گھر سے ہی ہوتی ہے، یہیں سے ہوگی. تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ سری نگر کی جیسے میں بات کروں گا کہ یہ جیسے پچھلے دنوں یہ چیف سیکرٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی بینکٹ ہال میں، تو انہوں نے سخت ہدایت دی تھی سارے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی بننی شروع ہو گئی ہے. تو سوشل ایشو کے حساب سے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف پورا دھیان دے دیں. لیکن اس کی طرف ابھی یہ بتاؤں گا کہ سارے لوگ اس وقت، سارے آفیسر سے اب جو ڈپارٹمنٹ منسلک ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے نہیں اگر اس کو سیریسلی لیا جائے تو. اوکے، تو کتنا جو ہماری پالیسیز آج آ چکی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کتنا امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ کیا روڈ میپ ہے امپلیمنٹیشن کا؟ امپلیمنٹیشن کا روڈ میپ بن چکا ہے. شاید سب اسٹیک ہولڈرز کو اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. لاہ عمل سامنے ہے، اس میں کچھ ایشوز ہوتے تھے، جیسے آپ کو فورینسک لیبارٹری میں 5 گرام بیچنا ہے، تو اگر ریکوری 1 گرام ہوتی ہے، 2 گرام ہوتی ہے، تو آگے وہ چھوٹی چھوٹی جو معاملات ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز، اس میں پہلے دقت آتی تھی. لیکن آج کے دن میں تو دقت ہے نہیں. آج کے دن میں یہ دقت ہے کہ کنزیومر بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پیڈلر بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایک طرف سے روکتے ہیں تو دوسری طرف سے شروع ہوتے ہیں. لیکن اب کسی بھی پرابلم کو روکنے کے لیے پہلے اگر آپ کنزیوم ہی نہیں کریں گے تو بیچنے والا پھر بیچے گا کس کو؟ تو اس پہ تھوڑا دھیان دینا ہے کہ پہلے ہم سب جو ہیں خود ٹھیک ہو جائے. وہی بات میں آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ پہلے جیسے گھر کی بات آتی ہے تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے شام کو بچے کو دیکھ لے، یہ اس کی کیا حرکات ہیں، اس کو کوئی ایسے سمٹمز تو نہیں ہے چہرے پہ یا باڈی میں کہ اس کی طرف اٹینشن دینا ہے. لوگ دھیان ہی نہیں دیتے، 10 بجے بچہ آیا، 6 بجے بچہ آیا. تو ایسے بھی اگر آپ چاہیں، کوئی بھی انسان کو دیں گے اس کو ٹرمبلنگ ہوتی ہے، یہ بچے کو تھوڑی سی شیورنگ ٹائپ ہوتی ہے، فزیکل میں وہ ویک لگتا ہے، کھانے میں دلچسپی کم ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں جو سب کو پتہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں. یہ میں نہیں بولوں گا کہ ڈرگس کی بات ہے. سگریٹ بھی بچوں کو، فیملی کو چیک کرنا چاہیے جیب میں کیا ہے، سگریٹ تو نہیں ہے، تو شروع تو وہیں سے بھی ہوتا ہے. تو وہ چیزیں سب کی جب گھر سے ابھی آدھا مسئلہ آدمی گھر میں بھی حل کر سکتا ہے. جب تک آدمی جب چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے ہم اس وقت پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. دوسرا جو انسٹیٹیوشنز کا رول ہے، اسکولز کا، تو انشاءاللہ اب اسکول بھی کھلنے والے ہیں، کالج بھی کھلنے والے ہیں. وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں ان کی بھی ذمہ داری، ٹیچرز کو بھی سمجھ آتا ہے کہ کوئی بچہ کس طرح کا اس کا. تو اب کیا کرتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں جانے دو. ایسا ایٹیچیوڈ اگر لے لیا تو سب کو کھا جائے گا ایک دن نہ ایک دن. کیونکہ جب محلہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ پریشان ہو، تو دوسرا بندہ خوش نہیں رہ سکتا.
آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ محلوں میں سڑکوں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں, پٹری پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نیور نیورن بنان لوگن شامن پتہ تم تم ژھپ کران ول سہلے روکنا نہیں, اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. محلے کی کمیٹیز کو دیکھنا ہے, محلے کی جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو وہ مسجد شریف جاتے جاتے اگر دیکھیں کہیں پہ 2 بچے روک کے ان کو بولنا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کو کچھ پبلک پوائنٹس بھی ایسے ملیں گے جہاں بچے ہوتا ہے, وہاں پولیس کا رول بنتا ہے. پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ پہ چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں اگر باقی ڈپارٹمنٹ کی ہوتے ہیں وہ بھی وہی کوآرڈینیشن آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت محنت آج کل ہو رہی ہے. کہ میٹنگس ہو رہی, ڈی صاحب نے بھی کل ایک میٹنگ لے لی اسی بارے میں, اس میں ایس ایس پی صاحب بھی تھے. تو یہ سب چاہتے ہیں کہ اس پہ قابو پایا جائے, لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب سب مل کے اس پہ بیٹھ کے اپنا اپنا رول ادا کر لے. شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے ہی, کیونکہ کوئی بھی بیماری آسان ہے مگر یہ بیماری جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. جی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وائٹل ہے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریہیبلیٹیشن جو سینٹرز ہیں ہمارے پاس کتنی اویلیبلٹی ہے اور وہاں پہ کون کون سے پروسیجرز یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو یہ بھائی بہن وکٹمز بنے ہیں وہ واپس نارمل لائف میں آ سکیں. بہت اچھا سوال ہے. آج کے دن میں اگر ہم سب سے بڑا ورک لوڈ جس کو بولتے ہیں کہ جن پہ سب سے زیادہ لوڈ آتا ہے وہ ایس ایم ایچ ایس ہے, ہمارا میڈیکل کالج ہے, ان کے ہاسپٹلس ہیں, ان کے ڈاکٹرز بہت زبردست محنت کر رہے ہیں. تو کل کی میٹنگ میں ہی وہاں سے جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں وہ بولتے تھے کہ 800 پیشنٹ پر ڈے وہ او پی ڈی میں دیکھتے ہیں. تو 800 پیشنٹس اے ڈے از اے ہیوج نمبر. تو وہاں ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیں. اس کے بعد ان کا ہاسپٹل ہے, وہاں سب کو پتہ ہوگا باچی دروازہ جو ہم کاٹھی دروازہ بولتے ہیں اس کو, وہاں پہ یہ ہاسپٹل بھی نیا بنا ہے. یہاں پہ بھی ہیں کچھ, پولیس ہاسپٹل میں بھی ہیں, ایک ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی کچھ ہیں. لیکن اس معاملے پہ تو ٹھیک کام ہو رہا ہے لیکن نمبرز بہت زیادہ ہیں, وہ ایک مشکل صورتحال ہے. اور خاص کر وہاں پہ جہاں پہ پیشنٹ زیادہ شور مچاتے ہیں, پریشانی کر دیتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹرز تو ہے جیسا کہ سر نے ابھی مینشن کیا ہے, لیکن ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں آئے دن دیکھا گیا ہے کہ رات کو پیشنٹس بھاگتے ہیں. ان کے لیے کیا کوئی نائٹ فیسلٹی ہے ہمارے پاس؟ اس پہ آپ سر ذرا کچھ کہیں. فیسلٹی تو ہے, جب وہ بات صحیح بات ہے کہ شام کو کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جب 4-5 بج جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ یہ ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کو لاک اپ جیسا سسٹم ہوتا نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے رکھ لیں. لیکن اب تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ بہت آ گئی ہے کہ وہ جو گارڈس وغیرہ ہیں وہ کیسے کنٹرول کریں ان کو, یا ڈاکٹرز کا تھوڑا ویژل اور بڑھے گا, وہ اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں. لیکن ایک بھی فیسلٹی ہماری راحت فیسلٹی ہے سینٹر خانیار میں, وہ بالکل وہاں پیرنٹس ویرنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اس سینٹر میں بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے جہاں پہ بچے واپس نکل کے ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن فیسلٹیز کی امپرومنٹ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور اس فیسلٹی کو ذرا وہ جو ہوتا ہے فیمیلز اور میلز وہ بھی سیگریگیشن کی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے, کیونکہ وومن سینٹر ہونا چاہیے تھوڑا سا پراپرلی لوکیٹڈ. اس پہ آپ اس سمت پہ کام زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سسٹم کے حساب سے اس کا ایڈریس ہو. اس میں چونکہ سوشل ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے, اس کی طرف اب قدم بڑھ رہا ہے تاکہ الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں تھوڑی سی روشنی واپس آ جائے, خوشی آئے, کیونکہ پیرنٹس بہت سفر کر رہے ہیں جو ہم نے بذات خود دیکھا. اس لیے کانفیڈینشیل سسٹم سے بھی کام چل رہا ہے. لیکن وہی گزارش رہے گی آپ کے تھرو جو یہ سپلائی کرتے ہیں کہ خدا را کوئی اور کام ڈھونڈ لیجئے, اس سے تباہی ہو رہی ہے, مائیں رو رہی ہیں. تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ جو یہ سپلائی کرتے ہیں وہ اس چیز کو روک لیں. جی بالکل, سر نے بالکل صحیح بات یہاں پہ کہی کہ پہلے ہمارا رول بنتا ہے تب جا کے ہم کسی اور کے پاس دہائی لے کے جا سکتے ہیں. سر ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ایسڈ اٹیک وکٹم جو ہماری ایک بہن پہ ہوا ہے, ایسڈ اٹیک ہوا ہے, تو کیا ڈرگ جو ہے یہ بھی ایک کاز ہے جو ہم سوشل کرائمز ابھی سوسائٹی میں ہو رہے بالکل ہیں؟ بالکل. سری نگر, کشمیر یا جے اینڈ کے میں تو باقی اسٹیٹس کی طرف کبھی ہوتا نہیں تھا کہ ایسے کرائم ہو کہ کسی کی انگوٹھی چھین لیں, کسی کو ایسڈ اٹیک کرے, کسی کو. یہ تو سمٹمز ہی ہیں اس چیز کے کہ اس کا بیسیکلی دماغ ہی ختم ہو جاتا ہے,
اس کو سوچ سمجھنے کی صلاحیت نکل جاتی ہے. جو یہ کنزیوم کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں. اگر اس کو ماں بھی سامنے ہے کہ شاید وہ اس کا بھی گلا گھونٹ لے یا چین لے لیں یا رنگ لے لے. تو اسی لیے تو ہماری گزارش سوسائٹی میں سب سے یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مزے میں رہ رہا ہے, کوئی امیر آدمی ہے, کسی کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے, وہ خوش ہے. نہیں, جب تک سوسائٹی خوش نہیں ہوگی, معاشرہ خوش نہیں ہوگا تو کوئی خوش نہیں ہوگا. اب ہم سب چیز بولتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ تو آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے. کسی کو کینسر ہے تو ٹالریبل ہے, اس میں سوشل سٹگما نہیں ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی غریب ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جب کوئی بول لیتا ہے کسی کو یار فلانی کا بیٹا چرسی ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے, تو پہلے ہی لگتا ہے یہ کہ اس بیچارے کو وہ پہلا ہی قتل کر لیتا ہے ماں باپ کا, کیونکہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے محلے میں. یہ تمہیں وانا ایشو چرسی یا ایشو ڈرگ ایڈکٹ. تو خدا را میں میری بات اگر کوئی بچے سن رہے ہو تو اتنا بڑا ظلم اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ کر لیجیے. یہ لیول لے کے ان کا جینا حرام ہو جائے. تو باقی معاملات مطلب بے روزگار رہنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر نہ اور روزگار ملے, لیکن چرسی بننا, ڈرگ ایڈکٹ بننا, یہ تو سوسائٹی کو ہے ہی مشکل. لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جو میں دن بھر دیکھتا ہوں, ماں باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف, بہنوں کے لیے بڑی تکلیف ہے. پھر ان کو رشتے نہیں ملتے ہیں, وہ پرابلم ہو جاتی ہیں, مطلب سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. اس لیے آپ سے آپ کی تھرو گزارش ہے جو بھی دیکھ رہے ہو میرے اس بات کو, کہ خدا را ماں باپ پر ترس کھائیے. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہی چیز, یہ ڈرگ بننے کی طرف جو کوئی آپ کو مائل کرے گا کہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا لے لو, ٹیسٹ کر لو, تو مان لیجیے سب سے بڑا دشمن آپ کا وہی ہے جو آپ کو اس طرف مائل کر رہا ہے. So one more question is, what is your role in controlling the menace جو ابھی ہماری سوسائٹی میں ہے؟ ہمارا رول کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ٹرو سینسز میں مانیں, سوائے یہ کہ ہم گزارش کرتے رہتے ہیں. اور لیکن یہ بات بھی ہے دن بھر ملتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, تو ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ, ماں روتی ہے میرے سامنے کہ ڈی سی صاحب کے سامنے, کسی افسر کے سامنے کہ میرے بیٹے کو آپ جیل لے جاؤ. کیا ایسا دور کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ ماں یا باپ بولے کہ میرے بچے کو جیل میں رکھا جائے, بہن بولے ایسی؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور شاید سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. دوسری بات ہماری جو طرف ہوتی ہے کہ ہم گائیڈنس کرتے ہیں, ہم ان بچوں کو جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. وہ تھوڑا بہت رول ہم کرتے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پرابلم بہت بڑی ہے. تو یہ سری نگر کی بات نہیں, سارے ڈسٹرکٹوں کی بات ہے. میں یہی بتاؤں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں پڑے ہیں اس کا علاج ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بولیں گے کہ بس کیا اور توبہ آدمی کر سکتا ہے. 15 مہینے کی بات ہے. اگر وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے جو اس میں شکار ہے, اس کو گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دے, ماں باپ کو بھی بول لیں, اگر کوئی ماں باپ کو پتہ نہیں ہے وہ ان کو گائیڈ کریں گے. ہمارے پاس آئے, ہاسپٹل ہیں, سب لوگ ہیں مدد کرنے کے لیے. تو آپ اس کو پریشان نہ ہو جائے, یہ کیوریبل ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک پرابلم ہے جس نے بھی کرائی ہے وہ اس کا گناہوں کا وہ خود کفارہ کرے گا, لیکن آپ اگر اس میں ملوث ہیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف ول پاور ہو جانا چاہیے. تو ہم نے دیکھا ہزاروں بچے, سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں اور خوشی سے اپنا کام کر رہے ہیں, جو ہمارا تجربہ ہے. لیکن دوسری اہم بات آپ کو میں بتا دوں, اب جو آج کل میں نے شروع ہو گیا, وہ بچے سیدھا ہیروئن پہ چلے جاتے ہیں. 90% جو رپورٹ آ رہا ہے, اب پہلے وہ آہستہ آہستہ سائیکوٹروپک ڈرگس پہ 10% ہوتا تھا, اب 90% ہیروئن لے لیتے ہیں. 10% وہ جو دوائی کی دکان پہ بھی وہ کوڈین وغیرہ, تو اس پہ بھی سب میڈیکل سٹورز جو یہ کام کرتے ہیں, بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ سپلائروں سے بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں ہم ان کو کہ سدھر جائے, اپنا کام بدل دیجئے, خدا را لوگوں کے گھر برباد نہ کیجئے. ماؤں کا رونا آسان بات نہیں ہے, ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ اس گناہ میں مرتکب ہو رہے ہیں کہ کوئی ماں روئے تو اس کا حساب دینا پڑے گا, یہاں نہیں تو آخرت کے دن میں جواب دینا پڑے گا. سب کا رول بنتا ہے, سب محنت کریں. ہماری سوسائٹی بہت اچھی سوسائٹی ہے, ہماری سوسائٹی چوریوں کے متمل نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک داغ مانا جاتا تھا جو اب یہاں شروع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اس سے باہر نہ نکلے. سب سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا رول نبھائیے اور ڈرگس کو اپنے JNK سے ختم کر لیجیے. سچویشن وریسم ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں
सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा दिखाई देता है कि गाँव में ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन का है इस टाइम, तो उसको रोकने के लिए सर आपने क्या रोल अदा किया है? श्रीनगर में जो कि ये परेशानी ज़्यादा नहीं है, साउथ में थी, तो वहाँ भी तो ज़बरदस्त काम इस पे हो रहा है, लेकिन सेंटर्स नए नए बन रहे हैं, कुपवारा में बन रहा है, अनंतनाग में बन रहा है, शोपियान में बन रहा है। मैं यही बताऊंगा कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट रोल बनता है सोसाइटी का ही, कि जो इसकी तरफ आ रहे हैं, माइल हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख के आंख बंद कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था आपसे कि हर चीज़ का इलाज है, लेकिन ये ड्रग वाला मसला जो है, ये ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इस पे लिहाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सड़क पर देखा, बोल लेना चाहिए। जी। अब मैं उन बच्चों की ही बात करूंगा जो इसमें मुलवस हैं, उनको भी थोड़ी सी मेहनत करके अगर वो चाहें कि यार ठीक तो हो सकता है, हम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, तो उन बच्चों को जो इस वक्त इसमें मुलवस हैं, मेरी गुजारिश रहेगी, अब हमारे बच्चे हो, औलाद हो, तो ये 15-20 दिन से ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आप जज्बा डिसीजन ले ले तो इंशाल्लाह ये 10-15 दिन या महीना हद हो गई, बस विल पावर हो, आप ठीक हो सकते हैं। क्यों अपने आप को आप इतना बदनाम और परेशान करोगे, जबकि इसमें कोई है ही नहीं ऐसी बात, जलालत, बेइज्जती, माँ बाप की बद्दुआएं, मोहल्ले की गालियाँ। तो आप डिसीजन ले लीजिए, जो मुझे देख रहे हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। दो जस्ट डिसीजन का मसला है, बाकी 15-20 दिन में मसला ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। यहाँ पर हमने बहुत ही डायनामिक अप्रोच देखा है मिस्टर हनीफ बल्खी साहब का। तो सर लास्ट में आपका मैं और थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, आपकी मैसेज क्या है अब पूरी जनता को जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स, आपकी क्या मैसेज है? बस ये सिगरेट, ड्रग्स, जो भी कोई इस बारे में बात करे, तो अगर देखे उसको बोले खुदारा ये नहीं, सब ठीक है मगर ये नहीं। तो ये है कि मैं बच्चों को ही बोलूँगा जो नए बन रहे हैं, उनको यही मैसेज है कि बहुत गंदी चीज़ है। देखिए आप सब हैं, कौन पीता है? जब आदमी शराब पीता है, ऐसी कोई चीज़ पीता है, उसको उस वक्त लगता है घंटे भर के लिए, लेकिन जब सबको पता है, जो नहीं अभी पी रहा है उसको पता है कि इसको कितनी बेइज्जती हो रही है मोहल्ले में या सोसाइटी में या इसका कैरियर में, रोजगार में, उसको कोई दुकान में काम भी नहीं देता बाद में। जबकि अब मैं यही मैसेज लास्ट में देना चाहूँगा कि पहले उनके लिए जो पीते हैं कि अपनी ज़िंदगी बचा लीजिए, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये 10-15 दिन, महीने में सब ठीक हो जाएगा। मैं यही बताऊंगा कि विल पावर, जब आदमी बोलता है, मैं जैसे रोज़ा रखते हैं हम, तो रोज़े में हम सुबह बोलते हैं शाम तक कुछ नहीं पियेंगे, तो शाम तक निकल ही जाता है टाइम। इसीलिए आदमी बोलता है मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करूँगा, कर ही लेता है, लेकिन कुछ नहीं, तो इसमें भी यही सोचना है कि नहीं छोड़ना है। छोड़ने के बाद तो डॉक्टर्स हैं, मशवरा देने वाले लोग हैं, माँ बाप हैं सबसे बड़ी ताकत। अगर वो कन्फेस ही करें माँ बाप को, मुझे थोड़ी सी ये गलती हो गई है, वो ही उसको आराम से कहीं भी ले जाएंगे। हम भी हाजिर हैं, अगर हमारे पास भी आए, हम गाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो SMHS में सबसे बड़ी फैसिलिटी इसकी है। यहाँ पे हैं, काठी दरवाज़ा में हॉस्पिटल इसका है, बहुत सारी जगह पुलिस हॉस्पिटल हैं, राहत में है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डॉक्टर, अगर ये वैसे नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो नॉर्मल डॉक्टर साहब भी उनको बताएगा कि आपको करना क्या है, बस विल पावर। दूसरा, नए जो बच्चे इसकी तरफ कोई उनको ले रहा, तो बस यही मोहतात रहना है कि क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम मुंह दिखाने के लायक ना रहें किसी को। तो आखिरी गुजारिश रहेगी सप्लायर्स को जो ये बच्चों को ख़राब करेंगे, खुदारा कोई और काम ढूंढिए, भीख मांग लीजिए, मगर ड्रग्स का सप्लाई का काम छोड़ दीजिए। Indeed, willpower and determination is the key to success. Vote of thanks from Kashmir Classic. Thank you very much. Thank you.